شیطانی مشروب یا سلطانی مشروب۔ جب بچہ اس دنیا میں یعنی اپنے نئے گھر میں آتا ہے تو دنیا کا مالک بچے کی میزبانی سب سے اچھے مشروب یعنی دودھ سے کرتا ہے، جیسے نور جیسا سفید اور طاقت ایسی کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر 40 سال تک رہتا ہے۔ مگر ہمارے گھروں میں آنے والے مہمان اس نور کو بے نور پاتے ہیں، یعنی دودھ کو پتی سے رنگ کر اور سیاہ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، آج سے 20 سال قبل میں بھی چائے کا عادی تھا۔ میرا چند دنوں کے بعد سر درد شروع ہو جاتا جو کہ شدید ہوتا اور آخر میں کڑوی کیا ہوتی، اور میں ڈسپلن کھاتا تو عارضی طور پر ٹھیک ہو جاتا اور چند دنوں کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جیسے ہی معالج بنا تو سب سے پہلے اپنا علاج شروع کر دیا اور سوچا کیوں نہ چائے بند کر کے دیکھا جائے۔ میں نے چائے بند کر دی اور آج 20 سال ہونے کو ہیں، مگر آج تک ایک دفعہ بھی میرا سر درد نہیں ہوا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب مریض کہتے ہیں کہ آج میں نے چائے نہیں پی اس لیے سر درد ہو رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ چائے بھی ایک ایڈکشن ہے۔ اگر نہ پئیں تو اس طرح سر درد شروع ہو جاتا ہے جیسے افیم اور چرس پینے والے۔ اگر نشہ نہ کریں تو نیم مردہ ہو جاتے ہیں اور کسی کام کے قابل نہیں رہتے۔ مگر چائے بھی ایک ایڈکشن ہے، اگر نہ پئیں تو اس طرح سر درد شروع ہو جاتا ہے جیسے افیم اور چرس پینے والے۔ اگر نشہ نہ کریں تو نیم مردہ ہو جاتے ہیں اور کسی کام کے قابل نہیں رہتے۔ مگر اگر چائے چھوڑ دی جائے تو زندگی بھر انسان اس شیطانی مشروب کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا بد نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو سفید بنایا، اس نے دودھ میں پتی ڈال کر اس کو سیاہ کر دیا۔ اللہ نے ہوا کو صاف شفاف بنایا، اس نے اس کو بھی سگریٹ کے دھوئیں سے سیاہ کر کے پھیپھڑوں لنگس کو سیاہ کر دیا۔ تو پھر چائے پینے سے اگر کالے جرثومات میں مبتلا ہو گیا تو پھر اللہ سے شکایت کیسی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں منہ کا کینسر سب سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں نسوار ہر خان کی جیب میں ہوتی ہے، مگر ان کو چائے قہوہ نقصان نہیں دیتا، کیونکہ ان کا رنگ سرخ، خون کی زیادتی اور جسم مضبوط ہیں، اور کسی حد تک ہیپاٹائٹس سی بھی کم ہے۔ کراچی کے لوگ پان اور چھالیاں کھاتے ہیں، ان کا حال بھی برا ہے۔ ہم پنجاب کے لوگوں کے رنگ گندمی ہیں اور مزاج صفراوی یعنی یرقانی مزاج ہیں۔ میری 20 سالہ تشخیص اور تجربے کے مطابق جگر کا نمبر 1 دشمن اور ہیپاٹائٹس سی کی بنیادی وجہ چائے ہے۔ پہلے انسان میں ٹائیفائڈ کی علامات آتی ہیں جس کا منبع اور مرکز پیٹ اور معدہ ہوتا ہے۔ مریض آہستہ آہستہ کالے یرقان کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب یہ دونوں بدماش بیماریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر مریض اور ڈاکٹر بے بس نظر آتے ہیں۔ یعنی انسان نے دودھ کو کالا کر کے چائے بنائی، پھر انسان کے اپنے کالے ہونے کا وقت آ گیا۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ چائے کا پودا انتہائی سرسبز ہوتا ہے، مگر بھیڑ بکریاں اسے سونگھ کر چھوڑ دیتی ہیں اور اسے کھانا پسند نہیں کرتی، کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے، لہذا انسان نے اس میں دودھ اور چینی ڈالی اور چائے بنا کر پی لی۔ یاد رکھیں کہ ایسی بھی دنیا میں ایسا مرض ہے جو کہ اپنے ابتدائی مرحلے میں پرہیز سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے تجربات میں دیکھا ہے اور مریضوں نے بھی بتایا ہے، جب تک ہم لوگ چائے سے دور رہتے ہیں ہمارے جسم کی جلن اور ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک رہتا ہے اور قید سے بچے رہتے ہیں۔ ایلوپیتھک حضرات مریض کو چائے کے ساتھ دوا لینے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ DHQ اور دیگر ضلع بھر کے دیگر ڈاکٹر صاحبان مریض کی قید روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو مریض میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں ان کو چائے بند کروا کر پوٹینسی میں ہومیو دوا دیتا ہوں تو مریض کی قید چند گھنٹوں میں بند ہو جاتی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ٹوباٹیکسین میں بھی شعور آ گیا ہے اور ڈاکٹر صاحبان بھی اب مریضوں کو چائے بند کروانے کا مشورہ دینے لگے ہیں۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ SCV کے مریضوں میں ویکسینیشن کروانے کے بعد ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں میں ویکسینیشن کروانے کے بعد اگر وائرس ختم ہو بھی جائے تو مریض ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ مریض چائے، چکن اور بڑے گوشت سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی لکڑی کو گن لگ جائے اور آپ لکڑی کو گن لگانے والے کیڑے کو دوائی لگا کر ختم کر دیں، مگر لکڑی کو دوبارہ نمی یا پانی کے قریب رکھ دیں تو بھی لکڑی کی قسمت میں گلنا ہی لکھا ہے۔ اسے آپ یوں ہی سمجھ لیں، دوسرے لفظوں میں جہاں گڑ ہوگا وہاں مکھیاں تو آئیں گی۔ یعنی آپ کتنی مکھیاں ختم کر سکتے ہیں؟ آپ صرف گڑ کو اٹھا لیں اور جگہ کو صاف کر دیں، مکھیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ہیپاٹائٹس وائرس کو مارنے کی بجائے آپ جگر کو تندرست اور توانا رکھیں تو آپ ہیپاٹائٹس اور ویکسینیشن سے بچ جائیں گے۔ اور جگر کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک سلطانی مشروب یعنی دودھ سے تعلق جوڑے رکھیں۔